بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواںگے، توحید ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے سورہ الرحمن سے 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان میں اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان، یہ جو کچھ تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ فنا اور تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہمیشہ رہے گا رب کا، تیرا رب، ذو الجلال جو عزتوں والا ہے، والاکرام اور احترام والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی آلاء کو جھٹلاؤ گے؟ تو قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے
کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے وہ صدر ہو یا وہ وزیر ہو یا وہ پیر ہو یا وہ پیغمبر ہو یا وہ نبی ہو یا انبیاء ہو یا امام الانبیاء ہو، سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہاں بقا اور ہمیشگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو قرآن میں کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تو اس زندہ پر بھروسہ کر، لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا۔ وَتَوَكَّلْ، اور بھروسہ کر، عَلَى الْحَيِّ، اس زندہ پر لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا، اس زندہ پر بھروسہ کر۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام ہانی جو نبی پاک کی ہمشیرہ ہیں، بڑی ہمشیرہ ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، وہ فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دنیا میں زندہ رہتے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا، جب اس مشن کی تکمیل ہوئی تو پھر اشارے آنے شروع ہو گئے۔ توجہ کرنا، اشارے آنے شروع ہو گئے۔ پہلا اشارہ کیا آیا؟ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، 30واں سپارہ، سورہ کا نام سورہ نصر۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں آ رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر، وَاسْتَغْفِرْهُ، اے میرے نبی اللہ سے معافیاں مانگ، إِنَّهُ کان توابا، کیونکہ وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑی چھوٹی عمر کے تھے، بڑی چھوٹی عمر کے، اور حضرت عمر کی جو کابینہ تھی سارے بوڑھے تھے، سفید داڑھیوں والے تھے۔ حضرت عمر عباس کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن بوڑھوں نے کہہ دیا کہ ہم بزرگ اتنے بڑے بڑے اور یہ بچہ ہماری محفل میں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر نے امتحان کے طور پر کہا اور ان پر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اس بچے کو بھلا میں اپنے قریب کیوں رکھتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت عمر نے یہ سورت تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد وہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ، جرنیل صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا بتاؤ اس سورت کا شان نزول کیا ہے اور اس سورت میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ سارے بزرگوں نے ترجمہ بتایا، شان نزول بتایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، میرا سوال تمہیں سمجھ آیا ہے لیکن تم جواب نہیں دے پا رہے ہو، سارے مجھے جواب دو۔ سب لا جواب ہوئے تو حضرت عمر نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا،
وہ بچہ کون ہے؟ بچہ عام بچہ نہیں ہے، نبی پاک کا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس، جن کو نبی پاک نے دعا دی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ عبداللہ ابن عباس جس کو محدثین مفسر قرآن کہتے ہیں، مفسر قرآن، یہ مفسر قرآن اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے سورت پڑھ کے ترجمہ کر کے کہتا ہے امیر المومنین اس سورت میں نبی پاک کی وفات کا اشارہ ہے۔ نبی پاک کی عمر کہتے ہیں یوں ہی میں اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر کتنا علم ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ اے میرے نبی جو آپ مشن دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، اب وہ مشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ کی رخصت کا وقت آ گیا ہے۔ اس آیت کے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان گزارا، اس رمضان میں نبی پاک نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ اللہ کے نبی ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر اسی سال رمضان کے اندر ہر رمضان میں نبی پاک حضرت جبریل سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور جبریل کو قرآن سناتے اور ایک مرتبہ جبریل حضور کو قرآن سناتا۔ لیکن اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو رمضان آیا، نبی پاک نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، 2 مرتبہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، عامل بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست معاذ کو الوداع کرنے کے لیے نبی پاک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ معاذ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ گھوڑے پہ تشریف لائیں، مجھے پیدل چلائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں تو گھوڑے پہ بیٹھا رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، گھوڑے پہ معاذ ہے اور پیدل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ معاذ کون سا معاذ ہے؟ ایک بات سنا دوں، یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے آپ معاذ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا اے معاذ اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ سے مجھے محبت ہے۔ یار وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے۔ معاذ کو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ میں تمہیں محبت کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، ساری زندگی اس تحفے کو نہ چھوڑنا اور اس تحفے کو آگے پہنچانا۔ جو بھی میرے سے محبت کرے اس تحفے کو پکڑ کے رکھے۔ معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں تحفہ عطا فرمائیے، میں ساری زندگی اس پر عمل کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد سلام پھیر کے یہ کلمات نہ چھوڑنا، یہ تیری اور میری محبت کا تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھتے رہنا رب آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ اللہ اکبر۔ رب اے میرے رب، آئینی میری مدد فرما، علی ذکری کا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکری کا اور میں تیرا
شکر کرتا رہوں وحسن عبادتی کا، یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ یہ نبی پاک نے کلمات حضرت معاذ کو سکھائے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو، معاذ تم یمن جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، آئندہ سال ہو سکتا ہے تیری اور میری ملاقات نہ ہو۔ آئندہ سال جب تم مدینے میں آئے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا، تو میری مسجد کے پاس سے گزرے گا، میں تیرے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ اشارے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جانب گئے۔ یہ مدینہ سے سامنے احد نظر آتا ہے، اللہ پاک جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی لے جائے۔ آپ بھی جا کے احد کا پہاڑ دیکھو، جس احد کے پہاڑ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہوا یحبنا ونحن نحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں احد شہدائے احد کے قبریں موجود ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے 8 سال بعد اپنی زندگی کے آخری سال نبی پاک شہدائے احد کے ان قبروں پر گئے۔ نبی پاک نے اتنی لمبی دعا کی، بڑی لمبی دعا کی۔ انس کہتے ہیں مجھے محسوس ہو گیا کہ اج الوداعی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا او لوگو مجھ سے اپنے مناسک حج اور نماز کے طریقے، حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں، ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ سال تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اور پھر نبی پاک نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرا میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشارے تھے۔ 29 صفر کا مہینہ ہوا، سن 11 ہجری، آپ کو مکہ سے مدینے آئے ہوئے 11 سال گزر گئے تھے، 11 تو 29 صفر سن 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور کسی کا جنازہ پڑا اور وہاں کافی دیر بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا بخار تھا۔ یہ 29 کو آپ کی بیماری کا جو آخری بیماری ہے اس کا آغاز ہوا، بخار تھا، سر میں درد تھا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرا سر پھٹ رہا ہے اور میرا جسم دکھ رہا ہے اور مجھے بخار ہو رہا ہے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے ہاتھ لگایا تو آپ بہت زیادہ گرم تھے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اتنے زیادہ گرم ہیں، اتنا زیادہ بخار ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا عام لوگوں کو اکارا بخار ہوتا ہے اور مجھے ڈبل بخار ہوتا ہے، کیونکہ نبی کو اجر بھی اللہ پاک نے ڈبل دینا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معوذتین، آخری دونوں کل قرآن مجید کے معوذتین پڑھ کے مجھے دم کرو۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں معمول کے مطابق پڑھا رہے، لیکن طبیعت دن بدن ناساز ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری ماؤں کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک دن اس گھر میں، ایک دن اس گھر میں، ایک دن اس گھر میں، لیکن رسول اللہ جس گھر میں بھی جاتے ہیں نا تو آپ پوچھتے ہیں اینا انا غدن، اینا انا غدن، میری کل کو باری کس کے پاس ہے؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ چاہتے تھے کہ میں عائشہ کے گھر چلا جاؤں۔ کس کے گھر چلا جاؤں؟ عائشہ کے گھر چلا جاؤں۔ جب 8 ربیع الاول ہوا، 8 ربیع الاول، تمام ازواج نے، تمام مومنوں کی ماؤں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ کی جہاں مرضی ہے وہاں آپ چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرہ میں چلے گئے۔ 8 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک کو بخار بہت تیز تھا۔ نبی پاک نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزوں کا پانی ڈالو۔ ایک حدیث کی روایت ہے 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ 7 مشکیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنڈے لے گئے۔ نبی پاک کو کچھ افاقہ ہوا، حضور نے حضرت علی اور حضرت عباس کو بلایا اور دونوں کو بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ظہر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول مسجد کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، اور قدم ہیں کہ اٹھ نہیں رہی ہیں، کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک کے پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے قدموں کے نشان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ مسجد کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، ظہر کی نماز کے لیے۔ حالت یہ ہے، طبیعت یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک نے نماز نہیں چھوڑی۔ پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں، 2 بندوں کے سہارے پر اللہ کے رسول مسجد جا رہے ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم صحت مند ہیں، عافیت والے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، گپیں لگا رہے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، رسول اللہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جمعرات کا روز ہے، اللہ کے رسول مسجد میں گئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھائی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کے آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کے صحیح بخاری میں، الرحیق المختوم میں، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، ان اللہ خیر عبدا، اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی زندگی کو پسند کرے یا چاہے تو وہ اللہ کے پاس جانا پسند کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے۔ فبقا ابو بکر، مجمع میں ابو بکر بھی بیٹھے تھے، فبقا، وہ زارو قطار رونے لگے ابو بکر۔ صحابہ اکرام حیران ہو کے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہیں، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کسی بندے کی بات کی ہے۔ حضرت ابو بکر رمز شناس نبوت تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کسی کی بات نہیں کی، اللہ کے رسول نے اپنی بات کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جب ابو بکر کا رونا دیکھا، آپ نے فرمایا ابو بکر، اس دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے،
لیکن ابو بکر تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ تیرے احسانوں کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، تیرے احسانوں کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا مسجد کے صحن کی طرف جن جن صحابہ کے دروازے نکلتے ہیں آپ نے فرمایا سب دروازوں کو بند کر دیا جائے الا باب ابا بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے، 8 ربیع الاول ظہر کی نماز کے وقت نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خدا کی لعنت ہو۔ نبی پاک نے فرمایا انی انہاکم عن ذالک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ پھر نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا منبر پر بیٹھے بیٹھے اور فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری، اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو ہر سال میلہ گاہ نہ بنانا، یا اللہ میری قبر کو میلہ نہ گاہ نہ بنا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یقعد علیہا وان یبنى علیہا، نبی پاک نے منع فرمایا قبر کو پکا نہیں کرنا، قبر کو پکا نہیں کرنا، اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگو، میں نے اگر کسی پر کوئی زیادتی کی ہے تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے، میں آج حاضر ہوں، قیامت والے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا، دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں آپ نے مجھ پہ زیادتی کی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ حیرانگی سے اس بندے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی بول کیا زیادتی کی ہے، کیا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ایک جنگ میں جا رہا تھا، میں صف میں نہیں تھا، آپ نے مجھے سوٹی ماری تھی، چھڑی ماری تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا چھڑی دو اس کو، چھڑی دو۔ آپ نے فرمایا آپ مجھ سے بدلہ لے لے اور چھڑی مجھے مار دے، اللہ اکبر۔ چھڑی اس کو پکڑا دی گئی، یہ آگے بڑھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، تیرے اور میرے آقا نے قمیض اتار دی، آپ نے قمیض اتار دی۔ عمر نے یہ منظر دیکھا، عمر نے ہاتھ تلوار کی طرف بڑھایا کہ یہ کیسا گستاخ ہے، میں ابھی اس کی گردن تن سے جدا کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا دا اے عمر بیٹھ جا، چھوڑ دے اس کو، آنے دے۔ اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی قمیض مبارک اتار دی اور کمر اس کے آگے کر دی اور فرمایا آ مجھ سے بدلہ لے لے اور آ مجھے چھڑی مار۔ یہ چھڑی لے کے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا، چھڑی وہاں پھینک کے بھاگ کے رسول اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اور کمر کے درمیان جو کمر کے درمیان ختم نبوت کی مہر ہے اس پر بوسے دینے لگا اور کہتا یا رسول اللہ میری تو زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میرا جسم آپ کے جسم سے مس کرے اور میں ختم نبوت والی مہر کو بوسا دوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی حجرہ تھا، یہ جو آج روضہ ہے نا یہ رسول اللہ کا بیڈ روم ہے،
یہ امی عائشہ کا بیڈ روم ہے، یہ جو آج روزہ ہے نا یہ کمرہ ہے حضرت امی عائشہ کا۔ امی عائشہ کے کمرے میں چلے گئے، اب عشاء کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، نمازی صفوں میں بیٹھے ہوئے، نمازی انتظار ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نہیں آئے۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، رات کے تقریباً 11 بج گئے، اللہ کے رسول نہیں آئے۔ امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ بلال بار بار آ رہا ہے، بلال بار بار آ رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھ میں ہلنے کی طاقت نہیں ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو حکم دو ابا بکر، ابو بکر کو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو کیا کریں؟ نماز پڑھائیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، بلال آئے، واپس چلے گئے۔ دوبارہ حضور پر ایک غشی کا دورہ سا پڑا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی، آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہہ دیا نماز کا؟ امی کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابو بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے خالی مصلے پر کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، وہ بہت زیادہ روئیں گے، اس لیے آپ کسی اور کو حکم کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی تو یوسف علیہ السلام کی ان کی طرح ہو، خبردار۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم کی روایت سنانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا باللہ ورسولہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اکبر، یا باللہ اللہ بھی نہیں مانتا، ورسولہ پتہ نہیں کیا، اس کا رسول بھی نہیں مانتا، وللمؤمنون مومن بھی نہیں مانتے، کسی کی امامت کو نہیں مانتے، نہ اللہ مانتا ہے، نہ رسول مانتا ہے، نہ ایمان والے مانتے ہیں، الا ابا بکر۔ اللہ کا کیا معنی ہے؟ آپ کو میں نے کتنا یاد کروایا تھا چار جمعے پہلے۔ اللہ کا معنی ہے اللہ صرف ابو بکر کی امامت کو مانتا ہے، رسول صرف حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھانی شروع کر دیں، عشاء کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی۔ اگلا دن ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، اللہ کے رسول نے حضرت علی اور عباس کو بلایا، حضرت علی اور عباس دروازے پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھے پہ سہارا لیا، اور سہارا لے کے اللہ کے رسول مسجد کی جانب گامزن ہو گئے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نے کھنگورے مارنے شروع کر دیے، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، مطلب کیا تھا؟ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ کون آ گیا ہے؟ ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ، امام الانبیاء نبیوں کے امام آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، ایک قدم پیچھے کیا، اللہ کے رسول پہنچ گئے، آپ سرکار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا الا رسلکا، کیا فرمایا؟ الا رسلکا، الا رسلکا، ابو بکر یہاں کھڑا رہو۔ حضور ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے ساتھ۔ اب رسول اللہ نماز پڑھاتے ہیں ابو بکر کو، اور ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں ساری امت کو، ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی اور آپ اپنے حجرہ میں چلے گئے، آپ اپنے بیڈ روم میں کمرے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ جناب 12 ربیع الاول تک، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر مسلسل نمازیں پڑھاتے رہے، حضرت ابو بکر مسلسل نمازیں پڑھاتے رہے۔ حضور کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں۔ جب جناب والا 12 ربیع الاول کی فجر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے حجرہ عائشہ سے پردہ پیچھے ہٹایا، کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹایا، اور ہٹا کے نبی پاک نے دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا دھیان حجرے کی طرف تھا، میرا دھیان جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تبسم فرما رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن مجھے نبی پاک کا چہرہ ایسے محسوس ہوا کأنہ یفتح القرآن فی الریل، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ریل میں رب کا قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا، صحابہ کرام کا دھیان پڑ گیا، سارے صحابہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے صحابہ خوش ہو گئے، نبی پاک بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ حضور کی 23 سالہ محنت ہے، ان میں سعد بن ابی وقاص بھی ہے، ان میں جرنیل بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے کمانڈر بھی ہیں، ان میں ابو عبیدہ ابن جراح بھی ہیں، ان میں جناب والا حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اپنی جماعت کو دیکھ کر۔ یار میرا دل کر رہا ہے میں تھوڑا سا قرآن سناؤں آپ کو۔ یہ میرے سامنے نا 26واں سپارہ ہے، سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے، ذرا قرآن غور سے سننا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرعٍ، ترجمہ صرف اس کا کروں گا، کزرعٍ ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ جس کی بالیاں نکلتی ہیں۔ کھیتی زمین بوتا ہے، کسان زمین بوتا ہے، اخرج شطأہ اس کی بالیاں نکلتی ہیں، فآزرہ وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، پہلے بالی نکلتی ہے کمزور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پودا بڑا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ جب کسان کی پنڈلی تک پہنچتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی قرآن کی؟ اللہ کے قرآن کی مثال ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب کسان کی پنڈلی تک وہ پودا پہنچتا ہے، یعجب الزراء کسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، کسان بڑا، یہ مثال اللہ نے حضور کے صحابہ کی دی ہے بھائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نبی خوش ہو گیا ہے، میرا نبی، کیونکہ اس کے لگائے ہوئے پودے اس کے لگائے ہوئے پھلا پھولا رہے۔ یا رب یہ گلشن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ پودے میں نے پالے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز جب یہ دیکھا منظر، اللہ 12 ربیع الاول فجر کی بات کر رہا ہوں، 12 ربیع الاول فجر والے فجر کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا، جماعت دیکھی، نماز دیکھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پیچھے کر دیا اور خود لیٹ گئے، اور آپ نے فرمایا عائشہ، عائشہ وہ جو خیبر میں مجھے زہر دیا گیا تھا کھانے میں، آج وہ زہر میری آنتنوں کو کاٹ رہا ہے، مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، امی عائشہ کی جھولی میں سر مبارک ہے۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا، باہر سے امی عائشہ کا بھائی آیا، بھائی کا نام عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، اس نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ کیا، امی عائشہ نے عبد الرحمن سے مسواک لے کے
رسول اللہ کو پیش کی، نبی پاک نے چبانی چاہی لیکن نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے چبا نہیں سکے۔ نبی پاک نے ایسے کر کے دیکھا، عائشہ کی جولی میں جو سر تھا، ایسے کر کے دیکھا، عائشہ نے مسواک پکڑی اور چبائی، برش بنایا، برش بنا کے حضور کو پیش کیا۔ حضور سرکار نے مسواک کی، آپ نے مسواک کی، اور نکاحت بہت زیادہ تھی، کمزوری بہت زیادہ تھی۔ میرے محترم بھائیوں، پھر کیا ہوا کہ گھر میں جا کے صحابہ نے نا اپنے اپنے گھروں میں خوشخبری سنائی کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صحت مند محسوس کیا ہے، آپ نے آج مسجد کی جانب بھی دیکھا ہے، اتنے دنوں سے تو آپ مسجد نہیں آ رہے تھے لیکن آج ہم بڑے خوش ہیں۔ حضرت علی نے بھی جا کے گھر میں بتایا تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دوڑی دوڑی اسی وقت حضور کے گھر آ گئیں، امی عائشہ کے حجرہ میں آ گئیں۔ جب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن جوں چڑھتا جا رہا تھا، آپ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، آپ کو پریشانی اور دکھ اور آپ کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کپڑا اپنے منہ پر کرتے تھے، کبھی اتارتے تھے، آپ کو پسینے آ رہے تھے، پسینے۔ نبی پاک کے قریب ایک پیالہ پانی کا پڑا تھا، پیالے سے پانی نکال کے کبھی اللہ کے رسول اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے، کبھی ہونٹوں پہ، کبھی عائشہ کو کہتے عائشہ مجھے پانی منہ کو لگا، عائشہ کبھی منہ کو پانی لگاتی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، اللہ اکبر، انہوں نے کیا دیکھا کہ کبھی رسول اللہ اپنے چہرے انور پر کپڑا کرتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں۔ وہ تو سن کے یہ آئی تھیں کہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر آ کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تب فاطمہ اونچی آواز سے کہتی ہیں واہ کربا ابتا، واہ کربا ابتا، میرے ابو کی تکلیفیں، میرے ابو کی تکلیفیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ فاطمہ اونچی آواز سے رونا شروع ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ جب رونا شروع ہوئی، نبی پاک نے اشارہ کیا، فاطمہ نے کان قریب کیا، فاطمہ اور اونچی آواز سے روئی۔ پھر نبی پاک نے کہا، فاطمہ نے کان قریب کیا، پھر فاطمہ اونچی آواز سے ہنس پڑی، مسکرا پڑی۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ پوچھتی ہیں، میں نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کی تو رو پڑی، اور جب دوبارہ بات کی تو ہنس پڑی، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں جب رسول اللہ نے پہلے میرے کان میں بات کی تھی اور مجھے کہا تھا اے فاطمہ اب تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور جب دوبارہ بات کی تھی تو نبی پاک نے فرمایا تھا بیٹا تو رونا نا، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ اس بات پر مسکرا پڑی۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہوئی ہیں کہ باہر کا دروازہ ناک ہوا۔ سیدہ فاطمہ اٹھ کے گئی، کیونکہ امی عائشہ کی جھولی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب سیدہ فاطمہ دروازے پر گئیں، دروازہ کھول کے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، دوبارہ آ کے بیٹھ گئیں، پھر دروازہ ناک ہوا۔ آپ سیدہ دوبارہ دروازے کے پاس گئیں، دروازے کے باہر کھول کے دیکھا باہر کوئی بندہ نہیں ہے، 3 مرتبہ ایسے ہوا، پھر آ کے رسول پاک کے پاس بیٹھ کے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابو جی باہر دروازہ ناک ہوتا ہے لیکن جب باہر دیکھتی ہوں تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا یہ وہ آیا ہے جو دروازے ناک کر کے نہیں آیا کرتا، آج
آج تیرے بابا کا پیغام آ گیا ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تو تیرے ابے کا احترام ہے کہ یہ دروازہ نوک کر کے آ رہا ہے، ورنہ یہ کبھی کسی کا دروازہ کھٹکاتا نہیں ہے، یہ دروازے کھلنے کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ اونچی آواز سے رو پڑی، اور آپ سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اللہ اکبر، کہتی ہیں واقر بابتا، اے اللہ میرے ابا کی تکلیفیں، اللہ اکبر۔ ہوا کیا کہ ابھی یہ واقعہ ختم ہوا ہے کہ اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیا، پھر ہاتھ نیچے آ گیا کمزوری کی وجہ سے۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ورحمنی، کرو ترجمہ، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، اللہ مجھے ملا دے اپنے اعلیٰ دوست کے ساتھ، مجھے ملا دے، جو میرا اعلیٰ دوست ہے مجھے اس کے ساتھ ملا دے۔ پھر نبی پاک نے اونچی آواز سے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ملازموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، یہ الفاظ کہے، اور پھر آپ نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ امی عائشہ کہتی ہیں یہ کہتے کہتے سرکار کا ہاتھ نیچے آ گیا اور مجھ پر وزن پڑ گیا، مجھ پر وزن پڑ گیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ، فاطمہ آج تیرے بابا چلے گئے ہیں۔ فاطمہ رونا شروع ہو گئی اور فاطمہ کہتی ہے یا بتاؤ عجاب رب الداہ، یا ابتاہ جنت الفردوس ماواہ، یا بتاہ الی جبریل نعناہ۔ فاطمہ کہتی ہیں ابو جی آپ نے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اے ابو جی آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، اے ابو جی میں اپنے غم میں اپنے ساتھ جبریل کو بھی شریک کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب گھر سے آوازیں اٹھنے لگی، مسجد میں ساتھ ہی مسجد تھی، مسجد میں صحابہ کو پتہ چل گیا، مسجد میں کوہرام بچ گیا، ہر طرف رونے کی آوازیں ہیں، چیخنے کی آوازیں ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول 11-12 بجے کا سن 11 ہجری دن کا ٹائم ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں، پورے مدینے میں قیامت صغریٰ برپا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید روتے روتے اپنی آنکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، نبینا ہو گئے۔ اور اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا روئی تو پتہ کیا کہتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر اپنے ابا کے جانے کی وجہ سے وہ مصیبتیں آ گری ہیں، اگر وہ دنوں پر بھی گرتی تو وہ بھی راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ
اللہ اکبر 12 ربیع الاول ہے، حضرت بلال بے ہوش ہیں، اللہ اکبر، تمام مدینے میں کوہرام بپا ہے، سارا مدینہ رو رہا ہے، سارے مدینے میں اشک جاری ہے۔ نبی پاک کی اونٹنی جس پر حضور سفر کیا کرتے تھے، انسان تو انسان، وہ اونٹنی بھی مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتی ہے، آوارہ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق جو صبح رسول اللہ سے اجازت لے کے اپنے ڈیرے پر گئے تھے، جب حضرت ابو بکر واپس تشریف لائے، کمرے کا دروازہ کھولا ابو بکر نے، ابو بکر کی جوان بیٹی اج بیوہ ہو گئی ہے۔ ابو بکر آتے ہی عائشہ کو سینے سے لگایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے، اوپر یمنی چادر ہے۔ حضرت ابو بکر نے کپڑا ہٹایا، حضرت ابو بکر نے ماتھے پہ بوسہ دیا، رسول پاک کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے کہتے ہیں واللہ لا یجمع اللہ علیک الموتتان، اللہ کی قسم ایک موت جو رب نے لکھی تھی وہ آپ پر آ گئی ہے، اب اللہ اس کے بعد آپ پر دوسری موت نہیں لائے گا۔ حضرت ابو بکر نے چادر حضور کے چہرے پر کی، مسجد میں گئے، مسجد میں صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کی چیخو پکار جاری ہے، عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور عمر کہتے ہیں جو کہے گا محمد فوت ہو گئے، محمد کو موت آ گئی ہے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ایک جگہ بیٹھ کے چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کے میں آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، سن 11 ہجری 12 ربیع الاول مدینے میں یہ صورتحال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول کے قریب آئے، آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا اسکتو اجلسو، اسکتو کا معنی ہے چپ کر جاؤ، اجلسو کا معنی ہے سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، سارے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے قرآن پڑھا۔ لو بھائی میں قرآن سنانے لگا ہوں جو ابو بکر نے حضور کی وفات کے فوراً بعد ممبر پر کھڑے ہو کے پڑھا تھا۔ یہ سب سے پہلے میرے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، افَإِن مَاتَ، افائم بھائی قرآن ہے، آیت نمبر 144 ہے، سورہ آل عمران ہے، گھر میں جا کے آپ نے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا ہے، اور میں نے بھی ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا اٹھایا ہوا ہے، ترجمہ میرے پاس ہے۔ افائم ماتا، کیا جب آپ مر جائیں گے، کیا جب آپ ماتا، ایک ہوتا ہے وفات، ایک ہوتا ہے موت، کیا ہوتا ہے موت۔ اللہ کہتے ہیں افائم ماتا، یہ ابو بکر پڑھ رہے ہیں، افائم ماتا، کیا جب آپ مر جائیں گے، او قتلا، یا آپ قتل ہو جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو دین سے پھر گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کوئی نقصان، اللہ کا کوئی نقصان نہیں اگر کوئی دین سے پھر گیا۔ یہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے سورہ زمر پڑھی، سورہ زمر 24واں سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 23ویں سپارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت تو جو کرنا، حضرت ابو بکر نے کہا انکا میتن، سمجھ آ رہی ہے؟
قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ اگر پھر بھی کوئی کہے پتہ نہیں کاری آیتاں پڑھدا سی ہے بھی نے کہ نہیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ سورہ زمر ہے، 23واں سپارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ فرماتے انک میت، اے میرے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، ان سب نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان سب پر۔ ایک اور آیت پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ آیت میں پھر وہ آیت بھی سنائے دیتا ہوں۔ یہ سورہ انبیاء میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 43 ہے، 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کافر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ کافروں نے کہا، حضور نے جواب نہیں دیا، جواب اللہ نے دیا۔ توجہ یار، بڑی مہربانی قرآن دھیان سے سننا۔ سورہ انبیاء 17واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے نبی آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے بھی میں نے ہمیشگی نہیں رکھی۔ کیا نہیں رکھی؟ میں نے زندگی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِتَّ، بولتے نہیں، پتہ نہیں آپ کو قرآن شاید سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کہتے ہیں أَفَإِن مِتَّ، أَفَإِن مِتَّ، کیا آپ مر جائیں گے، وَهُمْ خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا آپ فوت ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے ہیں۔ مات کا کیا معنی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، منبر رسول پر ابو بکر صدیق نے کہا ہے۔ کہتے ہیں یہ آیتیں پڑھ کے نا پھر کہتے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد موت آ گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، بولو اللہ زندہ ہے، لا يموت، اللہ پر کبھی موت ہے۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، آپ پر موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت ہے۔ پھر ابو بکر نے ایک اور آیت پڑھی، توجہ کرنا، حضرت ابو بکر صدیق نے وہ آیت سورہ رحمان کی جو میں نے سب سے شروع میں پڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل من علیہا، یہ عقیدہ ہمارا بن جائے نا تو ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگے ہی نا۔ کل من علیہا فان، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، کل من سب کا سب، کل من، کلو کا کیا معنی ہے؟ سب کا سب، من علیہا جو اس پر تمہیں نظر آ رہا ہے اس زمین پر، فان وہ فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہو، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وَجْهُ رَبِّكَ، باقی ہمیشہ کس نے رہنا ہے؟ تیرے رب نے، ذوالجلال والاکرام، جو عزتوں والا اور احتراموں والا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اس زندہ پر بھروسہ کر۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے الذی لا یموت، بولو اس زندہ پر بھروسہ کر، الذی لا یموت، جس پر کبھی موت نہیں آنی ہے۔ آج دیکھ لو سڑکیں بلاک ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ ناچا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے منظر بیان کیا،
قرآن سے صحیح بخاری اور مسلم سے کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں مدینے میں کوہرام بچا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی اور مدینے پورے میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا، لیکن آج یہاں ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکے نوجوان سڑکوں پہ ڈانس کر رہے ہیں اور عورتیں مسجدوں میں ڈانس کر رہی ہیں، ہاں میلاد کے نام پر۔ ویسے کہتے ہیں نا مسجد عورت میں، اور مسجد میں عورت نہیں آ سکتی، نا نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جانا، جمعہ پڑھنے کہتے ہیں نہیں جانا۔ میلاد تے فٹافٹ آؤ، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، عورتیں ممبر کے پاس ڈانس کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، الیاذ باللہ۔ آپ سارے سمجھدار عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، یہ راستے روکنا، یہ ڈانس کرنا، ڈھول کی تھاپ پر ناچنا، یہ باجے بجانا، یہ عورتوں کے ٹھمکے لگانا اور ان کا ناچنا، کیا یہ رسول اللہ دے کے گئے ہیں؟ آپ بولتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں ہاتھ باندھنے والے بولو یا یہاں باندھنے والے بولو یا یہاں والے بولو، میرے پاس مجھے پتا یہاں جمعہ پڑھنے والے یہ بھی آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں۔ مجھے بتاؤ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا یہ رسول اللہ کا دین ہے؟ رسول اللہ یہ دین دے کے گئے ہیں؟ رسول اللہ یہ دے کے گئے، رسول اللہ یہ دے کے گئے، رسول اللہ اپنی حدیثیں دے کے گئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک بات اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، چاہے جتنا بڑا مرضی نیکی کا عمل اپنی طرف سے ہو، لیکن جس پر رسول اللہ کی مور نہیں ہے نا، وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونا۔ بس اللہ کے دربار میں وہ عمل قبول ہونا ہے جس پر مہر ہے، کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ آپ کو اور مجھے حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔